طریقے سے پاگل ہو گیا اور پاگل ہوا، اور پاگل ہونے کے بعد اپنی بیوی کو خوب مارتا تھا، خوب پیٹتا تھا، بار بار کے بہانے بنا بنا کر کے اس کو پیٹنا۔ اور ایک دن جو ہے مزاج بنا کے گھر میں گیا، مچھلی لے کر گھر پہنچا اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو مچھلی دوں گا، کہوں گا اس کو بنا دے۔ اگر اس نے ساری مچھلی بنا دی تو اس سے پوچھوں گا کہ پوری بنا دی یا آدھی بنا دی۔ اگر بولے گی ساری مچھلی بنا دی تو اس کو ماروں گا، اور بولوں گا جو ہے ساری مچھلی بنا دی، کل میں کیا کھاؤں گا؟ آج ہی تو نے ساری مچھلی بنا دی، کل کیا کھاؤں گا؟ اور اگر اس نے یہ کہا کہ آدھی بنائی ہے تو اس سے بولوں گا کہ آدھی مچھلی کا تو نے سڑنے کے لیے رکھ لی، خراب ہو جائے گی مچھلی تو اس کو پھینکنا پڑے گا، آدھی کیوں بنائی، پوری بنانی تھی نا۔ یعنی دونوں طرف سے جو ہے بیچاری پھنسی ہوئی ہے۔ اب مچھلی پکنے کے بعد جب دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا تو اس شوہر نے کہا کہ یہ بتا کہ مچھلی پوری بنائی ہے یا آدھی بنائی ہے؟ تو بولی آدھی بنائی۔ تو ڈنڈا اٹھایا، بولا کم بخت، آدھی مچھلی کیا سڑنے کے لیے رکھ دی؟ بولا نہیں، یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، میں نے مچھلی پوری بنا دی، میں نے مچھلی پوری بنا دی۔ اب وہ سمجھا کہ یار سارے پلان پہ پانی گر گیا، بنا بنایا پلان بگڑ گیا، میں نے سوچا تھا کہ ادھر سے نہ صحیح تو ادھر سے آج ماروں گا اس کو، لیکن سارا مزاج جو ہے بدل گیا، موڈ خراب ہو گیا، سارے پلان پہ پانی گر گیا، اب دوسرا پلان بنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا میں نے، اب میرا بستر آنگن میں لگا۔ اب آنگن میں اس کا بستر لگا دیا اس کی عورت نے، اس پہ لیٹا تو آسمان پر اس کو ایک لکیر نظر آئی۔ وہ لکیر جو ہے راکٹ وغیرہ جب آسمان میں چلتے ہیں تو ایک نشان بن جاتا ہے نا، ویسی ایک لکیر اس کو نظر آئی۔ اس نے عورت کو بلایا، بولا یہ آسمان پر کیا ہے، یہ لکیر کیسی نظر آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا یہ فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ کہا کم بخت، راستے کے نیچے میرا بستر لگا دیا، اگر فرشتوں کی گاڑی مجھ پہ گر گئی تو پھر میرا حال کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا۔ اور اٹھایا ڈنڈا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو پاگلوں کا کوئی علاج نہیں، جو پاگل ہو گیا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کو پاگل خانے لے جا کر کے چھوڑ دو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ پاگل ہو چکے ہیں نبی کی عداوت میں، نبی کے بغض میں، نبی کی عداوت میں، یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کچھ دکھتا اٹھتا نہیں ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج صرف یہی ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ان کا کوئی علاج نہیں۔ اب اس پاگل کی بات کر رہا تھا تو مجھے جو ہے اسحاق پاگل کی بات یاد آ رہی ہے۔ اسحاق پاگل جو ہے، اسحاق پاگل گزرا ہے، دراصل جو ہے تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا، مکتب میں تھوڑا بہت پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے کسی نے اس کو امامت پہ رکھ لیا، اور جو ہے بہت سارے مسئلے نہیں جانتا تھا، بس تھوڑی بہت اس کو آدھی ادھوری جانکاری تھی۔ اب جس محلے میں وہ رہتا تھا اس محلے میں بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ، بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے، مفتیان اعظام تشریف لائے۔ اب اسحاق پگلے نے دیکھا کہ بہت سارے علماء اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی نماز کے لیے آگے بڑھ گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا بھاگتے بھاگتے صدر کے پاس گیا اور کہا صدر صاحب یہ بتاؤ کہ عشاء کی نماز آج کون پڑھائے گا؟ تو کہا بھائی امام آپ پڑھاؤ گے نا؟ بولا نہیں، میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے علامہ مفتی لوگ آ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جو ہے کوئی آ کے بول دے مفتی صاحب آپ پڑھا رہا۔ تو آپ صدر صاحب تھوڑا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، جو ہے کوئی مصلے پہ جائے نہیں، نماز میں ہی پڑھاؤں گا۔ ہاں امام صاحب آپ ہی پڑھاؤ نا، آپ کو منع کس نے کیا؟ اب عشاء کی اذان سے پہلے جا کے مصلے پہ بیٹھ گئے کہ کوئی مصلی نہ چھین جائے، پہلے سے جا کے مصلے پہ بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جماعت جب کھڑی ہوئی تو سارے مفتی لوگ، سارے علماء خطبہ پیچھے کھڑے تھے صف میں۔ نماز 4 رکعت عشاء کی پوری ہوئی، سلام پھیرا ایک طرف اور سجدے سو کر لیا۔ سجدے سو جو ہے آپ جانتے ہیں سجدے سو کس کو کہا جاتا ہے؟ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی واجب جو ہے نماز میں چھوٹ جائے اور پھر جو ہے سلام پھیرتے وقت یاد آئے تو ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدہ کیا جاتا ہے،
پھر جو ہے نالے میں بیٹھ کر کے جو ہے تحیات اور درود ابراہیمی دعائے معصورہ سے فارغ ہو کر کے دونوں طرف پھر سلام پھیرا جاتا ہے. تو دو سجدہ جو کیا جاتا ہے اسی کو سجدہ سہو کرتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ بس اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھے اور بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے 4 رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا ایک طرف اور سجدہ سہو کیا. اب جب جو ہے سلام پھیر کر کے فارغ ہوا، سارے علماء بول پڑے حافظ جی اسحاق صاحب نماز تو پوری ہو گئی، نماز میں کوئی خرابی ہمیں نظر تو نہیں آئی، آپ نے سارے واجبات بھی ادا کیے ہیں، تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جب آپ نے نماز پوری پڑھا دی ہے؟ نماز پوری ہو گئی ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت کیا ہے؟ سجدہ سہو اس وقت کیا جاتا ہے جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے. آپ کا تو کوئی واجب چھوٹا ہی نہیں ہے. تو اسحاق صاحب بولے کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی. تو ایسی کیسی غلطی ہو گئی کہ ہم لوگ نہیں پکڑ پائے؟ علماء بولے، مفتیان کرام بولے کہ ایسی کیسی غلطی ہو گئی جو ہم لوگ نہیں دیکھ پائے، ہم نہیں پکڑ پائے، ایسی کیسی غلطی ہو گئی؟ تو کہا جب رکوع میں گیا تھا تو تھوڑی سی ہوا نکل گئی، تھوڑی سی ہوا نکل گئی. علماء بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے نماز تیرا وضو بھی نہیں رہا، نماز تو ہوئی ہی نہیں، نماز تو ہوئی ہی نہیں، تیرا وضو بھی چلا گیا اور ہم سب کی نماز چلی گئی، کسی کی نماز نہیں ہوئی. اسحاق صاحب بولے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی سی ہوا نکلی ہے تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا. تو یہ اسحاق صاحب کا حال ہے. تو معلومات نہ ہونے پہ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ہوا تھوڑی خارج ہو یا زیادہ، وضو ہی نہیں رہا تو نماز کہاں سے رہے گی؟ وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز کہاں سے بچے گی؟ نماز ہوگی نہیں. ایسا نہیں کہ تھوڑا سا خارج ہوا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی.